آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ڈیجیٹل والیٹس کا نظام ہم نے متعارف کرایا ہے. بہت شکایتیں تھیں کہ کٹوتی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ان کو ملتا، اور چونکہ اس میں ہم نے انٹر آپریبلٹی کا ایک پہلو ڈالا ہے کہ وہ جو ہمارے 6 اس وقت پارٹنر بینک ہیں، کسی ایک بینک کے ایجنٹ کے پاس بھی جا کے یہ پیسے لیے جا سکتے. بڑی خوشخبری آ چکی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے رہتے ہیں یا اپنی نئی رجسٹریشن کروا چکے ہیں. اب حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں، آپ کو یہ خوشخبری بھی دے دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسطوں میں بھی اس بار تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ 13-14 ہزار روپے ملنے والی قسط جو ہے یہ اب آپ کو 20 ہزار روپے کی صورت میں ملے گی. 18 ہزار سے لے کر 20 ہزار روپے کی رقم کی تجویز دی گئی ہے، اور آج ہم آپ کو اس حوالے سے خصوصی اپڈیٹ سے بھی آگاہ کریں گے. یاد ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس بجٹ کے اضافے کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز کی تعداد کو بھی بڑھانے پر فیصلہ ہوا ہے. آپ تمام لوگوں کے لیے نئی قسطوں کے حوالے سے بھی کافی اہم ترین معلومات آ چکی ہیں، وہ بھی ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے تمام بچوں کے تعلیمی وظائف پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا. والد سموں کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے، اور باقاعدہ طور پر انشاءاللہ کل سے کافی سارے لوگوں کو یہ میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگلے ہفتے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسطیں بھی آپ تمام لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی. تو اس حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس یہ بھی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے والد سموں کی تقسیم کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ تمام بینیفیشریز کو اپنی والد سمیں جلد از جلد وصول کرنی چاہیے. اگر اپنی والد سمیں نہیں لیں گے تو آپ کو قسط نہیں ملے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ والد سموں کی تقسیم کی وجہ سے ری سرٹیفکیشن کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ابھی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈائنامک سروے نہیں کروا سکتے کیونکہ ابھی سموں کی تقسیم جاری ہے. اور اتنی اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے جس کے بارے میں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غفلت برتی تو بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سب سے پہلی اور بڑی خوشخبری آپ کو یہ دے دیں کہ نئے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے گرانٹس کی مد میں 2680 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو BISP یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہیں. وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کی توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی. اب اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو حکومت BISP کی فلیگ شپ انیشیٹیوز کی کوریج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے. اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کفالت پروگرام کو 1 کروڑ 20 لاکھ یعنی 12 ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو یہ اپڈیٹس دے چکے ہیں. اس سے پہلے تو صرف 1 کروڑ کے قریب خاندان جو ہیں وہ BISP کا حصہ ہیں، اپنی پیمنٹس لے رہے ہیں. اب اس تعداد میں مزید 20 لاکھ خواتین کا اضافہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے 2 لاکھ کا بتایا جا رہا تھا، لیکن یہ بہت بڑا اضافہ ہے. بینیفیشریز کی تعداد میں 20 لاکھ کا اضافہ کیا جائے گا. اس سے وہ تمام لوگ جو خود کو حقدار سمجھتے ہیں لیکن ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں بنے، ان کو بھی اس اسکیم میں ضرور لایا جائے گا. مطلب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی نااہل ہیں، تھوڑا سا PMT سکور بڑھنے کی وجہ سے نااہل ہوئے ہیں، تو ان نااہل افراد کو بھی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنا دیا جائے گا. تعلیمی وظائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 92 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے. اگلے مالی سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو پچھلے سال کے مقابلہ میں 17% زیادہ ہے. اس سے پہلے تو آپ کو کم بتایا جا رہا تھا، لیکن اب 838 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. جاری اخراجات سے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے، KPK کے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں گرانٹس کے حوالے سے، خصوصاً BISP کے حوالے سے جو اپڈیٹس آپ کو دی گئی ہیں. تو یہ آپ تمام لوگوں کے لیے کافی خوش اہم اپڈیٹس ہیں، اور اس حوالے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جو اپنی رجسٹریشن ابھی تک نہیں کروا رہے یا مختلف مسائل کا شکار ہیں، اپنے مسائل حل نہیں کروا رہے، تو ان لوگوں کو ایک موٹیویشن دینا مقصد ہے کہ آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے BISP کے حوالے سے، وہ آپ نے حل کروانا ہے. ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے آپ کو نااہل کیا گیا ہے، تو آپ نے ڈائنامک سروے کروانا ہے. اسی طرح اگر ڈائنامک سروے کے بعد PMT سکور بڑھنے کی وجہ سے آپ نااہل ہوئے تو پھر بس آپ گھر بیٹھے رہیں اور انتظار فرمائیں. بہت جلد اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا. جب 20 لاکھ مزید نئی خواتین کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا تو اس میں وہ تمام لوگ بھی ضرور شامل کیے جائیں گے جو اب تھوڑا سا PMT سکور بڑھنے کی وجہ سے نااہل ہوئے پڑے ہیں. اس سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ 32 PMT سکور یا اس سے نیچے والے تمام لوگوں کو اہل کیا جاتا ہے. 32 سے اوپر جن لوگوں کا PMT سکور ہوتا ہے ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے. چاہے تھوڑے سے پوائنٹس کا بھی اضافہ ہو تو آپ کو نااہل کر دیا جاتا ہے، آپ کی قسطیں روک دی جاتی ہیں. تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب حکومت کی جانب سے مزید ٹرانسپیرنسی بھی لائی جا رہی ہے. مطلب صرف حقدار لوگوں کے لیے یہ پروگرام کیا جائے گا، باقی کے وہ تمام لوگ جو حقدار نہیں ہیں، کسی جگاڑ کے تحت اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کا کلا کما بھی اب آسان ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اب ہر 2 یا 3 سال بعد آپ کو ری سرٹیفکیشن کروانی پڑتی ہے، اور اس کے مطابق ہی آپ کو
آئندہ 2-3 سالوں کے لیے اہل جانا اہل کیا جاتا ہے، مطلب فریش ڈیٹا حکومت کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے مطابق یہ اگلا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی اگر بات کریں ان اضافوں کے حوالے سے تو آپ کی قسط میں کتنا اضافہ ہوگا، دیکھیں IMF کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ 5500 روپے کا اضافہ ہو اور اس سے یہ قسط 20,000 روپے پر جا پہنچے گی۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اب وفاقی حکومت کو اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے اور اس 14,500 روپے والی قسط کو 18,000 روپے ضرور کیا جائے۔ اب قسط 18,000 ہوگی یا پھر 20,000 ہوگی، یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، لیکن 18 سے 20,000 کے درمیان یہ قسط ہونے جا رہی ہے، یعنی اس بار 18,000 بھی ہو تو تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اتنا بڑا اضافہ کبھی بھی نہیں ہوا، اور کفالت پروگرام کی رقم میں جب اتنا بڑا اضافہ ہوگا تو آپ یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ کفالت پروگرام کے علاوہ بچوں کے تعلیمی وظائف پروگرام کی رقم میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ اگر 2026 کی بات کریں تو 1,000 روپے کفالت پروگرام کی رقم میں بڑھائے گئے اور 500 روپے فی بچہ کے حساب سے تعلیمی وظائف پروگرام کے بڑھائے گئے، تو اس حساب سے اس بار بھی بچوں کے وظائف میں تقریباً 1,000 سے لے کر 1,500 روپے تک کا اضافہ ممکن ہے۔ اور اس طرح کی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں ہم آپ کو گاہے بگاہے دیتے رہتے ہیں، لیکن ابھی یہ اپڈیٹس کافی اہم ترین ہیں اور آپ کو ان حوالے سے ایکٹیو بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ جس بندے کے پاس سم ہوگی اسی کو پیسے ملیں گے، جس کے پاس سم نہیں ہوگی اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ان چیزوں پر غور کریں، ان کو سمجھیں۔ یہ سم کے معاملے میں اگر آپ نے تھوڑی سی غفلت برتی تو آپ کو اپنی قسط لینے میں کافی ساری دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔